السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی ہم 2-3 موضوعات پر گفتگو کریں گے، جن میں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چین سے ایک چاند پہ جانے کے لیے سیٹلائٹ مشن جو ہے وہ روانہ ہوا ہے، جس کے حوالے سے مختلف خبریں جو ہیں وہ چل رہی تھیں۔ میں نے بھی جب یہ سنا تو ایسا ہی لگا کہ جیسے پاکستان سے یہ مشن جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہے، اور ایک دم سے جب یہ خبر سامنے آئی تو بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان بھی اب اس کی ٹیم اور اس کے سائنسدان اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ چاند پر پہنچیں گے، اور وہاں پھر اپنے جو ان کا مشن ہے وہاں پہ تجزیے ہوں گے، وہاں پہ کوئی سائنسی آلات اور وہاں سے جو فوٹیج آئیں گی ان پہ وہ اپنے تجربے کریں گے کہ دنیا چاند پہ کیسی ہے۔ بہرحال وہ پھر جب یہ بات ذرا خبریں آئیں تو یہ بات کھلی کہ چائنا نے اپنا ایک سیٹلائٹ مشن جو ہے وہ وہاں پہ بھیجا ہے، اور اس میں کوئی 6 ممالک تھے جن کو کہا گیا کہ اگر آپ میں سے کسی نے جانا تو ہمارے پاس ایک سیٹ سمجھیں خالی ہے، جگہ خالی ہے، تو اگر آپ اپنا کوئی وہاں پہ کوئی بھیجنا چاہتے ہیں کوئی سسٹم، تو اس کے لیے پھر پاکستان نے بھی اپنی جو ہمارے سائنسدان ہیں انہوں نے اپنی فیزیبلٹی رپورٹ اور ان کو تمام تھیسس جو ہے وہ بھیجا، تو پھر پاکستان کے جو تھی ان کی درخواست وہ قبول کر لی گئی، اور اس طرح وہ اس سیٹلائٹ سسٹم کے ایک حصے میں ہمارا سسٹم بھی چاند پہ پہنچ گیا، جو وہاں جا کے وہ اسے اپنے سے الگ کر دیں گے۔ پھر یہ ہمارے سائنسدان یہاں پہ اگر کامیابی سے، کیونکہ 5 دن بعد تقریباً وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ پہنچے گا، اب 1-2 روز گزر چکے، مزید 3-4 دن میں جب وہاں پہنچے گا تو پھر صورتحال واضح ہوگی کہ پاکستان اس میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے، اور جو کچھ ہم نے وہاں پہ بھیجا اس سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور بات جو مطلب آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا نے یہ بالکل ہمیں فری سہولت مہیا کی ہے، اس پہ جانے پہ یا وہاں سے واپس آنے یا جو بھی اس پہ اخراجات ہیں وہ بالکل نہیں ہے۔ پاکستان کو یہ ایک طرح کی بالکل مفت سہولت مہیا کی گئی ہے۔ اب پاکستانی سائنسدانوں کو چاہیے کہ وہ اس مفت سہولت سے فائدہ اٹھائیں، اور بجائے اس کے کہ صرف فائلوں کا پیٹ بھرا جائے جیسا عام طور پر یہاں پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک قوم کے طور پر اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ جو بھی ہمارے اس طرح کے بڑے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ کٹائی میں پڑ جاتے ہیں، اور ان پہ اس طرح عمل درآمد نہیں ہوتا جس طرح کے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میری حکومت پاکستان سے بھی، اور جن سائنسدانوں نے یہ سارا منصوبہ تشکیل دی ہے چائنا کی سیٹلائٹ مشن میں اپنا کچھ حصہ ڈالا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ مکمل تحقیق کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہم مکمل طور پر پاکستان سے اپنے سیٹلائٹ مشن کو روانہ کر سکیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو پھر یہ وہی بات کہ یہ صرف فائلوں میں ہی گم ہو جائے گا، اور اس ساری جو مبارکبادیں مل رہی ہیں اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ صحافیوں کے متعلق ہے۔ صحافت کا عالمی دن منایا گیا
صحافت کی آزادی کے حوالے سے۔ پاکستان میں بھی کچھ حالات اس طرح کے ہیں کہ یہاں پہ صحافیوں کے جو حقوق ہے وہ ان کو مکمل نہیں مل رہے، اور کچھ ایسا ہی ہوا کہ اس عالمی دن کے موقع پر بھی ہمارے بلوچستان کے علاقے ہزدار میں ایک صحافی جو تھے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، ان کی گاڑی کو بم کے ذریعے اڑا دیا گیا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ایک افسوسناک خبر ہے۔ صحافیوں پہ پابندیاں بھی بہت ہیں، اور ہر دور میں ایک نئے طریقے سے صحافت کا جو گلا ہے اسے پکڑا بھی جاتا ہے، اور اس آواز کو جو اس گلے سے نکلتی ہے اس کو دبایا بھی جاتا ہے۔ کوئی بھی پاکستان کی حکومت ہو، جب سے ہم یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہر حکومت نے اپنے طریقے سے صحافیوں کی آواز کو دبانا جو ہے وہ دبا کے رکھا ہے۔ گلا تو آپ سمجھیں کہ کوئی بھی حکومت ہے، وہ چاہے نگران اس ملک میں آئی ہے، چاہے وہ فوجی حکومت ہے، چاہے وہ جمہوری حکومت ہے، چاہے وہ غیر جماعتی حکومت ہے، جو بھی حکومت آئی ہے وہ سب سے پہلے جو لوگ پکڑ میں آتے ہیں وہ صحافی ہیں۔ اب دوسری طرف اگر دیکھیں تو حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ آزادی کی آڑ میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کا سلسلہ، اور یہ اپنی حدود اور ملکی مفاد کو نظر انداز کر کے ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں۔ ہر حکومت نے صحافیوں کو یہی کہا۔ اب کوئی چھوٹے موٹے نام اس کی زد میں آتے ہوں تو چلو بندہ سوچتا ہے کہ شاید کسی نے لاپرواہی سے یا انجانے میں ایسا اقدام کیا۔ جن صحافیوں نے اس میں جان دی یا جن صحافیوں نے سختیاں جھیلیں، وہ تو ہمارے ملک کا ایک نام ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف لکھنے اور صحافت کرنے پہ سختیاں جھیلیں۔ اس میں کوئی بھی حکمران ہو، اس میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو ہماری ہوش سے پہلے جو حکمران تھے وہ کسی پرانے صحافی سے جو ہم سے عمر میں زیادہ ہے ان سے پوچھ لیں، ہر دور میں ہی صحافت کا گلا گھونٹا گیا۔ بلکہ میں پہلے بھی آپ کو کہا کہ صحافت کا گریبان تو ہر وقت حکمرانوں کے ہاتھ میں ہی رہتا ہے۔ وہ پھر آہستہ آہستہ اس کو جو آواز صحافت کی نکلتی ہے اس کو بھی وہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کئی صحافی اپنی جان سے گئے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آج کے دور کی بات کی جائے، آپ پہلے دور کی بات کر لیں، کوئی کسی ایک دور کی بات کر لیں، کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں وقت میں صحافت بہت آزاد تھی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر کسی ٹائم کوئی ایسی بات جب صحافت سے وابستہ لوگوں نے کی ہے تو ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ انہوں نے سخت اور ظلم کے سامنے اپنے انداز میں اپنی بات کہہ ضرور دی۔ اس میں اگر حکومت نے اس آواز کو دبانے کے لیے کوئی کام کیا تو صحافیوں نے بھی مختلف طریقوں سے اپنی آواز جو ہے اس کو بلند رکھا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ کوئی ریڈ لائن کراس کر رہے یہ کافی نہیں ہے۔ اس میں صحافیوں کی تنظیمیں بھی ہیں، سب سے لوگ ملتے ہیں۔ یہی حکمران جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی آواز اسی صحافت کی وجہ سے آگے بڑھتی ہے۔ اس وقت یہ تمام لوگ ان کو صحافت بہت اچھی لگتی ہے، صحافی بھی ان کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے معاشرے میں تقسیم اس قدر ہو چکی ہے کہ اس کی زد میں آ کر صحافت جو ہے وہ بھی
ایک متنازع سی صورتحال پیدا ہو گئی. کوئی کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی کا، کوئی کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی کا، اس کا فلاں سے تعلق ہے، یہ ایجنسی کا آدمی ہے. تو بہرحال جو بھی جس کا بھی آدمی ہے، آواز سب کی دبا دی جاتی ہے. اس پہ حکومت اب سنا ہے کہ مزید اس پہ کوئی سخت قوانین بننے جا رہے ہیں، جسے سوشل میڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی. اب زیادہ تر صحافی جو ہیں وہ اخبارات کے یا چینلز کے، بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں اور وہ اپنے چینل سے اپنی آواز جو ہے وہ وہاں تک پہنچا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اب اس بار کیا نیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ جو بھی طریقہ ہو، یہ آواز کہیں نہ کہیں سے جو ظلم جبر کے خلاف ہوتی ہے وہ اٹھتی رہتی ہے. اسے مکمل طور پر دبایا نہیں جا سکتا. حکمرانوں کے اپنے طریقے ہیں اور لکھنے پڑھنے والوں کے اپنے طریقے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور کسی صحافت میں کوئی بڑا نقصان سے ہمیں بچا کے رکھے. اس کے علاوہ گفتگو میں کروں گا، مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا. اب میں پہلے بھی کئی بار سوچ رہا تھا کہ یہ مزدوروں کا عالمی دن چلے ٹھیک ہے، منایا جاتا ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ جو اس دن چھٹی دے دی جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ میں نے کئی جو مزدور پیشہ افراد ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، میں نے کئی لوگوں سے رابطہ کیا. تو جو چھوٹے لیول پہ ہیں وہ اپنے کام پہ موجود تھے، اور میں نے باہر سے بھی کوئی معلوم کرنے کی کوشش کی. اس طرح جو ہے وہ چھٹی کا تو کہیں رواج جو ہے وہ کہ ڈے آف کر دیا جائے، وہ عجیب سا ہے. اب ایک مزدور جس نے موجودہ دور مہنگائی میں 1500 2000 1000 اتنے پیسے کمانے ہیں، پھر اس کا گھر چلنا ہے، وہ ڈیلی پیس پہ جو کماتا ہے وہ گھر میں لا کے خرچ کر دیتا ہے. وہ اگر اسے نہیں جائے گا یا اس کی فیکٹری بند ہو جائے گی تو اس کا وہ کس طرح چولہا اس کا کس طرح چلے گا؟ یا تو ظاہر ہے حکومت کے پاس تمام ڈیٹا ہے، زیادہ تر جو بڑی فیکٹری ہیں اور ان کا تمام ڈیٹا، جو نہیں ہے وہ کام کرنے والوں کا ڈیٹا حاصل کیا جیسے مزدور کارڈ بنے ہوئے ہیں اور اس طرح کے بہت سے چیزیں ہیں جن پہ حکومت کام کرتی ہے. تو یا تو اس دن اگر آپ نے چھٹی دینی ہے تو پھر اس مزدور کو گھر بیٹھے اس کو اس دن کا اپنا چولہا جلانے کے لیے کچھ پیسے دیے جائیں، یا ان کو کوئی چیزیں دی جائیں تاکہ اس کے بچے جو پہلے سے سکت کی زندگی گزار رہے وہ کچھ کھا پی سکیں. صرف ریلیاں جلسے جلوس کر دینے سے مسائل نہیں حل ہوتے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی طرف سے یہ جی وزیر اعظم نے یوم مئی پہ یہ پیغام جاری کر دیا، یہ صدر مملکت نے پیغام جاری کر دیا، یہ وزرائے اعلیٰ نے پیغام جاری کر دیا. ہمیں صرف جو دن ہوتا ہے صرف اس دن ہی یہ سب کچھ کیوں یاد آتا ہے، اس سے آگے پیچھے ہم بھول جاتے ہیں کہ مزدور کا گزارا کس طرح ہو رہا ہوگا. تو اس لیے یہ جو رسم و رواج ہے ان کو تبدیل کرنا چاہیے. ہمارا ملک اتنا ترقی یافتہ نہیں کہ یہاں پہ چھٹیاں دے کے یا اس طرح کے ریلیاں نکال کے جلسے جلوس کر کے تو اس پہ اخراجات کیے جائیں، حکمرانوں کی طرف سے جو پیغامات دیے جاتے ہیں
وہ اشتہارات کی صورت میں دیے جاتے ہیں، اس پہ لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ ایک فضول خرچی ہے. اسے کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس سے مزدور کے گھر کا چولہا جل سکے. بات صرف سادہ سی اتنی ہے کہ مزدور کے گھر کا چولہا جلانے کے لیے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا حکومت، ان کو اس پہ سوچنا چاہیے. صرف پیغامات سے آج کے دور میں کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. اسی طرح جس موضوع پہ ہم روزانہ بات کر رہے ہیں وہ ہے گندم کا. کسان احتجاج کر رہے ہیں اور وہ سڑکوں پہ ان کی گندم پڑی ہوئی ہے، ان کے پاس منڈی تک جانے کے لیے کرائے نہیں ہیں. وہ اتنے دنوں سے وہ سڑکوں پہ رول رہے ہیں اور اب سستے داموں ان سے گندم خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ساتھ تحقیقات بھی جاری ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو سرکاری افسران ہیں ان پہ سارا ملبہ ڈال دیا جائے گا، اور بڑے سیاستدان جو ہیں اب انہوں نے بھی ایک دوسرے پہ الزامات کی بارش شروع کر دی ہے. کوئی کہتا ہے جی یہ فلاں ذمہ دار ہے، کوئی نگران ذمہ دار ہے، کچھ کہتے ہیں جی اس سے پہلے جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی وہ ذمہ دار ہے. ہو سکتا ہے کوئی اٹھے وہ کہ جی اس سے پہلے جو حکومت تھی تحریک انصاف کی، اس کے تو اصل میں وہ ذمہ دار تھے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے سارا ملبہ اس پہ گر جائے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تمام معاملات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. یہ ہمارے چند موضوعات تھے جن پہ آپ کی خدمت میں کچھ جو باتیں تھی، جو تجزیہ تھا وہ پیش کرنا ہوگا. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اسے دیکھتے ہوئے آپ اسے سبسکرائب بھی ضرور کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.